بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہادیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک سے طلب علم حصول علم کی جو دین میں اسلام میں اس کا جو اہمیت ہے، اس پر جو حکم ہے اور اس کے ترک پر جو وعیدیں ہیں، وہ عنوان گفتگو اور آج اسی سلسلے کا ایک اور بیان ہے کہ فصل فی فضل اہل العلم۔ آج کی گفتگو میں علم والوں کی فضیلت، بزرگی، درجات، مرتبے، شانیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہیں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم۔ ان میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا۔ جو انسان عبادت بھی نہ کرے، علم بھی حاصل نہ کرے، تو وہ اپنا مقام خود ہی اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، عظمت شان کس کی زیادہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے۔ کیا کوئی یعنی نسبت ہے امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ علماء نے فرمایا 27 درجے ہیں، 27 درجے ایمان لانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تک، تو یعنی کوئی نسبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح میری فضیلت میرے ایک امتی پر ہے، ایسے ہی علماء کی فضیلت عابدین پر ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارضین، آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی باقی مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے اپنی بلوں اور سراخوں میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں اور سمندری مخلوق سمندر اور پانی میں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، وہ دعائیں مانگتے ہیں، آسمان والے بھی دعا مانگتے ہیں، زمین والے بھی دعا مانگتے ہیں، چیونٹیاں بھی اپنے سوراخوں میں دعا مانگتی ہیں، مچھلیاں بھی سمندر میں دعا مانگتی ہیں، اس انسان کے لیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے۔ ایسا عالم جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے، ظاہر بات ہے یہ بھی نیکی کی تعلیم ہے۔ جب اسٹوڈنٹ طلباء کو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نیکی کی تعلیم ہے، قرآن حکیم بھی نیکی کی تعلیم ہے، فقہ کا، یہ سارے۔ فرمایا
اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، سیاستہ میں یہ موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، لوگ شان کے لیے مرتے نا، مرتبے کے لیے مرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، مجھے یہ منصب ملنا چاہیے، مجھے یہ منصب ملنا چاہیے، حالانکہ یہ دنیا کے مناصب، دنیا کے مراتب، دنیا کے یہ جتنے بھی یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ اسی لیے ان کے پاس کیا لکھا ہوتا ہے، ریٹائرڈ جنرل صاحب، ریٹائرڈ جناب جج صاحب، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ صدر صاحب، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ سابقہ عالم صاحب، سابقہ فلانا صاحب، یہ ان کے ساتھ سابقہ نہیں لگتا، ان کے ساتھ ریٹائرڈ کا لفظ نہیں لگتا۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اور اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آسان مثال دے کر مسئلے کو واضح فرمایا ہے۔ ہر انسان اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مثال اس چیز کی جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، مجھے خدا نے کیا دیا ہے، ہدایت عطا کی ہے اور علم عطا کیا ہے۔ میں ہدایت لے کر آیا ہوں اور میں علم لے کر آیا ہوں۔ یہ جو ہدایت اور علم ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ میں ہدایت کیا بارشیں برساتا ہوں، علم کی بارشیں برسانے والا ہوں، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ اب جب بارش برستی ہے تو وہ تو دیکھتی نہیں ہے نا، وہ سب تمام جگہوں پر یکساں برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، ریتلی زمین پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، پتھریلی زمین پر بھی برستی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن کیا بارش سے نفع ساری زمین ایک یکساں اسے نفع ہوتا ہے؟ انسان ہے زمین کی طرح، اور میری ہدایت اور میرا علم ہے بارش کی طرح۔ جیسے آسمان سے نازل ہونے والی بارش یہ نہیں دیکھتی کہ نیچے زمین زرخیز ہے، ریتلی ہے، پتھریلی ہے، کیا ہے، تمام جگہوں پر وہ برستی ہے۔ ایسے ہی میں نے اس ہدایت کو کسی سے روک کر نہیں رکھا، تمام انسانیت کو دعوت دی ہے، تمام دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن بارش سے سب سے زیادہ نفع کس زمین کو ہوتا ہے؟ زرخیز زمین کو۔ خود بھی ہری بھری ہوتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، اور اس سے جو سبزہ اگتا ہے اس پر پھل لگتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، پھول لگتے ہیں، تو اس کے پھلوں سے، اس کے پھولوں سے، اس کے پتوں سے، اس کے گھاس سے، اس کے ہر چیز سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے۔ گھاس جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے، پھول دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اور اس سے خوشبوئیں بنتی ہیں، فروٹ کھانے کے کام آتے ہیں، بے شمار دوائیاں ان سے پھر اس آگے بنتی ہیں، غلے سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، یعنی اس کا ہر حصہ
اس کا ہر حصہ خود بھی اور جو کچھ اس سے اگتا ہے ہر حصہ مفید ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زرخیز زمین کون ہے؟ فرمایا وہ علماء ہے، علماء ہیں جو پہلے اس بارش کو، اس پانی کو، اس ہدایت کے پانی کو، علم کے پانی کو ابزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، محنت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنا کردار، اپنی روح، اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ اس پر خود عمل کرتے ہیں، اور پھر دوسروں تک یہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اس علم کے ساتھ، خود بھی مستفید ہوئے، خود بھی نفع اٹھایا، دوسروں کو بھی نفع دیا۔ ان کا ہر پہلو، ان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، وہ ضروری نہیں کہ بول کر، ان کی ہر حرکات و سکنات میں خیر ہوتی ہے۔ تبلیغ ہمیشہ بول کر نہیں ہوتی، تبلیغ بہت، اسی لیے صالحین، نیکوکار علماء کے پاس بیٹھنے کی شریعت میں سخت تاکید ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں پر تبلیغ بول کر ہوتی ہے وہاں پر تبلیغ بیٹھنے سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان سمجھا نہیں سکتا، بس بیٹھنے ہی سے وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ایک دل سے دوسرے دل کی طرف۔ علماء کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ بھی رحمت، ان کے اپنے جسم پر جو کچھ بھی ان پر دیکھیں گے وہ بھی رحمت، ان کی ہر حرکت بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کی حرکات و سکنات سے اپنی حرکات و سکنات کو بہتر صحیح کر سکتے ہو۔ وہ پیمانہ ہوتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج اب دیکھ لیں، سارے میڈیا کو دیں، دنیا کے تمام جو جتنے بھی خبیث لوگ ہیں نا، جتنے دنیا کے خبیث ہوں گے نا، اگلے درجے کے زانی، شرابی، کبابی، میڈیا ان کو دنیا کی علیہ یہ لیجنڈ ہے، اور کیا کیا ان کو نام دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے ہر برائی ان میں ہوتی ہے۔ اور ہم بھی ایک عجیب مخلوق ہیں خدا کی، انہیں کو اپنا اسٹار بناتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، انہیں کے لباس جیسا اپنا لباس پہننا فخر، اور انہیں کے جو بھی رسم رواج یا ان کے جو طور طریقے ان کو اپنانے میں ہم فخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ رول ماڈل نہیں ہوتے، یہ گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی باخبر آدمی ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں جو ان کے قریب گیا، ہم سے پوچھ لو یہ کیا لوگ ہیں جن کو میڈیا سٹار کہتا ہے نا، یہ سٹار ہیں جناب، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھ لو، 100 میں سے 99 آپ کو گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر یہ نظر آئیں گے۔ گندگی کے کیڑے پھر ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ 1% کوئی آپ کو اچھا نظر آ جائے، لیکن ہم نے رول ماڈل بنانے، اللہ رب العزت کے نظام میں رول ماڈل کون ہے؟ دین کے علماء ہیں۔ کبھی میڈیا ان کا نام نہیں لے گا۔ آج کا میڈیا، اور اگر کسی کو بطور رول ماڈل پیش بھی کرے گا، بکاؤ قسم کے مولوی، دنیا دار اور حق پر سمجھوتا کرنے والے اور حق کو چھپانے والے ایسے ہوں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 قسم کے علماء ہمیشہ رہیں گے، علماء سو اور علماء حق۔ صرف مولوی ہونا کافی نہیں ہے، مولوی کا حق بیان کرنے والا اور حق پر چلنے والا بھی ہونا چاہیے، وہ خود بھی حق پر چلے اور بیان بھی حق کرے۔
کسی کی لالچ میں آ کر یا کسی کے خوف سے وہ حق کو چھپائے نہ، بیان کرے، آگے سننے والے کی مرضی ہے کہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ بہرحال وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، تمام سوالوں کے جواب موجود ہے۔ ایک وہ آدمی ہے، پتھریلی زمین کیا ہوتی ہے، اس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، پھل پھول نہیں اگتے، کسی قسم کا نفع اس کو خود نہیں ہوتا، وہ پتھریلی کی پتھریلی ہی رہتی ہے، لیکن پانی کو سٹور کرتی ہے، اور وہ پانی پھر آگے لوگ اس میں سے نہریں اور اس میں سے پانی کی نالیاں لے کر زمین تک لے جاتے ہیں، اور اس زمین دوسری زمین جو زرخیز زمین ہوتی ہے نا، اس کو نفع ہوتا ہے اس کے پانی سے۔ یہ مثال ہے ایسے عالم کی کہ جس نے علم حاصل کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی فلانا مولوی صاحب جی عمل نہیں کرتے، بھائی تم سے بہتر ہے پھر بھی وہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بد عمل نہ ہو، فرمایا بد عمل عالم پھر بھی جاہل سے بہتر ہے۔ پتھر کی طرح نا، پتھریلی زمین کی طرح ہوگا نا، خود تو کوئی اس نے اپنے علم سے کوئی نفع نہیں حاصل کیا، لیکن دوسروں کو تو نفع دے رہا ہے نا۔ اب وہ اس پتھریلی زمین کی طرح ہے، جیسے پتھریلی زمین خود کوئی پانی سے نفع حاصل نہیں کرتی، لیکن دوسروں کو نفع دیتی ہے، جاہل سے پھر بھی وہ بہتر ہے۔ جو ہلاک کو تو علماء پر تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ علماء آپس میں کہ ایک دوسرے پر تنقید کریں تو پھر بھی بات بنتی ہے، جو ہلاک کو تو رائٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی پہلے علم حاصل کر، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے عمل عالم پتھریلی زمین کی طرح ہے، خود تو کوئی نفع نہیں مگر دوسروں کو تو نفع دے رہا ہے۔ اور فرمایا جاہل انسان ریتلی زمین کی مثل ہے، ریتلی زمین پر بارش برستی ہے تو وہ بارش ریتلی زمین اس کو جذب نہیں کرتی، نیچے سارا پانی چلا گیا، کوئی سبزہ نہیں اگایا، نہ خود نفع حاصل کیا نہ دوسرے کو نفع دیا۔ جو حلا ریتلی زمین کی طرح ہوتے ہیں، نہ خود علم حاصل کیا نہ دوسرے کو نفع دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا یہ یاد رکھیں مولوی ایسے ہیں، مولوی یار مولوی کوئی کسی نسل نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ کوئی ریس نہیں ہے، یہ کوئی خاندان نہیں ہے، یہ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز مخلوق نرالی نہیں ہے۔ جو بھی علم حاصل کرے گا وہ مولوی ہوگا، غریب کا بیٹا کرے، امیر کا بیٹا کرے، سید کا کرے، کسی جٹ کا کرے، کسی ملک کا کرے، کسی گجر کا کرے، کسی کا کرے، پاکستان کا کرے، انڈیا کا کرے، امریکن ہو، کوئی بھی ہو، کالا ہے یا گورا ہے، جو بھی علم حاصل کرے گا وہ مولوی ہے۔ پابندی کسی نے لگائی ہے؟ تمام کتابیں اویلیبل ہیں، مدارس اویلیبل ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، کس نے منع کیا آپ کو علم حاصل کرنے سے؟ آپ کو علم حاصل کرنا کبھی کسی بھی دینی ادارے نے منع کیا ہے کہ ہم آپ کو علم نہیں پہنچائیں گے، نہیں دیں گے؟ اگر تو کوئی کرتا ہے تو پھر تو ہم ان علماء کے بارے میں اور ایسی دینی شخصیات کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مدرسے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کتابیں اویلیبل ہیں، جو بھی ذرائع موجود ہیں، اس کے بعد اگر کوئی دین حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کو بات کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تجھے کس نے منع کیا تھا دین حاصل کرنے سے؟ کر حاصل، کس نے منع کیا؟
اگر خود تو نے دین حاصل نہیں کیا تو جن لوگوں نے کیا تو پھر ان پر تنقید بھی تو نہ کر. اور یہ ہلاکت ہے. میں نے کتاب احادیث اٹھا کر دیکھیں. فرمایا یا خود عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا ان کے پاس بیٹھنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. فرمایا پانچویں ہرگز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. نہیں عالم بنے چلو کوئی بات نہیں، طالب علم بن جاؤ. نہیں بنے کوئی بات نہیں، ان کے پاس ان کے درس میں بیٹھنے والے بن جاؤ. چلو نہیں ہے تو ان سے محبت کرنے والے تو بنو. پانچویں فرمایا ہلاکت ہے. پانچویں کی اجازت نہیں ہے، پہلے چار کی اجازت ہے. خود علم حاصل کرو. نہیں کر سکتے فرمایا خود عالم بنو. پہلے نہیں بن سکے طالب علم بنو. نہیں بن سکے ان کے درس میں ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. نہیں بن سکے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. نہیں بن سکے فرمایا اس کے بعد صرف ہلاکت ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن علماء اور عابدین دونوں کو لایا جائے گا. عابد سے کہا جائے گا بھائی چل جنت میں داخل ہو جا. عالم سے کہا جائے گا ابھی نہیں، تو ذرا ٹھہر جا. فرمایا کیوں؟ فرمایا عابد نے عبادت کی اپنی ذات کے لیے، اس کو مل گیا صلہ جنت میں جانے کا. تو دنیا میں بھی مخلوق خدا کو نفع دیتا رہا ہے، آج بھی مخلوق خدا کو نفع دینے کے لیے یہاں کھڑا ہو جائے. جس کی شفاعت کرے گا، جس کی سفارش کرے گا، ہم تیری سفارش پر اسے بھی جنت میں بھیجیں گے. تو کسی عالم کے ساتھ کوئی تعلق رکھو گے، کوئی جان پہچان شراخت ہوگی تو پھر یہ معاملہ بنے گا نا بھائی. یہاں پر جان پہچان ہی نہیں ہے. حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا وہاں پر پتہ چلے گا. مولوی صاحب ذرا ساڈے وال بھی نظر کر دو. مولوی صاحب پتہ ہی ہوئے تو ہے کون ہے کون نہیں کی نظر کرنے کے. فرمایا دنیا میں جان پہچان رکھا کرو ان کے ساتھ، اس مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے، تمہارے کام آئیں گے. ان کے ساتھ رابطہ رکھا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی دین. فرمایا بہترین عبادت، اس سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے. اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی اس سے بہتر کہ انسان دین کی سمجھ حاصل کرے. سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان دین کی سمجھ حاصل کر کے عبادت کرے. پہلے سمجھے پھر عبادت کرے. بلکہ جس طرح اناڑی مستری، اناڑی بلڈر بناتا کم ہے بگاڑتا زیادہ ہے، ایسے ہی جاہل عابد وہ عبادت کم کرتا ہے، خدا کو راضی کم کرتا ہے، ناراض زیادہ کرتا ہے. پتہ ہی نہیں بیچارے کو. وَلَا فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. ایک سمجھدار عالم 1000 عابد کی نسبت شیطان پر زیادہ باری ہے. بھائی یہ علم ہے. دشمن کا مقابلہ علم ہی سے ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، دین میں بھی ایسے ہی ہے. جو قومیں علم آگے ہیں وہی دنیا کی امامت کر رہی ہیں. جو قومیں دنیا کے علم میں آگے ہیں وہ دنیا کی امامت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی یہ وہ باتوں سے نہیں ہوتا، علم سے مقابلہ ہوتا ہے، اخلاق سے مقابلہ ہوتا ہے، کردار سے مقابلہ ہوتا ہے. دھمکیاں دینے سے کوئی ملک نہ نیچے ہوتا نہ اوپر ہوتا ہے. مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کر، میدان میں آ. رڑا میدان ہے، کھلا میدان ہے. قوموں نے ترقی کی ہے، علم حاصل کی ہے، محنت کی ہے.
اگر قومیں آگے ہیں اور آج ڈکٹیٹ کرتے ہیں دوسروں کو تو بھائی ان کا رائٹ ہے، بالکل رائٹ ہے ان کا، محنت کی ہے نا انہوں نے. آپ کو کس نے منع کیا تھا محنت نہ کر؟ آپ کو کس نے روکا محنت کرنے سے؟ کریں محنت، جائیں علم میں آگے بڑھے. بھائی کسی نے روکا ہے تو پھر تو بات ہے. اگر آپ کہیں کہ میں سست بھی ہوں، جاہل بھی رہوں، مرضی کے ساتھ سویا کروں، مردے کے ساتھ اٹھا کروں، اور جناب قرضے مانگ مانگ کر، میں بھیک مانگ مانگ کر میں گزارا کروں، اور مجھے کوئی سارے لوگ میری تعریف بھی کریں، بھائی یہ دونوں کام نہیں ہوتے، ایک ہی کام ہوگا. یا آپ کو غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اگر غلامی اچھی نہیں لگتی تو پھر محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. پھر یہ راتیں کے لمبی لمبی تان کر سونا، یہ سو نہیں سکتے. پھر آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا. پھر یہ تڑیے نہ دسیا کرو اور فلانے او بھائی کیوں تڑیے بتاتے ہو. اگر یہ بڑا شوق ہے نا، پھر علم حاصل کرو، پھر ٹیکنالوجی حاصل کرو. کبھی کسی عالم نے منع کیا ہے بھائی؟ کبھی کوئی مجھے ایک دنیا کو بتا دینا نکم میں آپ ہی تو سارا الزام مولویاں نو مولوی بڑی مخالف نے. میں نے ایک مولوی دسیا جی لے جی جہاں مولوی کسی ٹیکنالوجی تے مخالف ہوئے یا کسی سائنس کا مخالف ہوئے، ایک دسیا جی. نکم میں اسی آپ ہی ہیں جنہوں ککھ نہیں ہے انہیں تو سارا الزام مولویوں پر رکھنے. اور بھائی کسی عالم نے منع نہیں کیا. علماء اپنے فیلڈ میں بالکل کامیاب ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں. آپ بھی محنت کریں، آپ بھی آگے بڑھیں، کریں دنیا کا مقابلہ. کس نے منع کیا دنیا کی امامت سے؟ بھائی آپ دنیا کے ہر زندگی کی فیلڈ علم سے آگے تقاضا کرتی ہے. سیاست میں بھی علم چاہیے، سائنس میں بھی علم چاہیے، ٹیکنالوجی میں بھی علم چاہیے، طب میں بھی علم چاہیے، مذہب میں بھی علم چاہیے. ہر جگہ علم کی ضرورت ہے. جب تک آپ علم میں آگے نہیں بڑھو گے، تڑیاں تے دھمکیاں دینے والا کوئی اثر نہیں پہنتا، بلکہ الٹا اپنا نقصان کرو گے. آخری بات ختم کر کے بہت زیادہ وقت ہو گیا. فرمایا احب الی من احییا لیلۃ من الصباح. فرمایا ایک گھنٹہ یا ایک منٹ علم کے لیے میں بیدار رہوں، یہ افضل ہے اس سے کہ پوری رات میں عبادت میں گزاروں. یہ ہے اسلام کا حکم. آدھا گھنٹہ کسی دینی کتاب میں پڑھ، علم کی بات کر، سو جا، یہ تیرا سننا افضل ہے ساری رات کی عبادت سے. کتاب موجود ہے، یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سبق دیا ہے جس کو ہم بولے ہوئے ہیں. مزے مزے نہ کھانا کھا 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 کے رج کے سو کے تو صبح 12 بجے اٹھنے تھے، بس اٹھ کے مولویوں پر بس تنقید. اللہ کے بندو علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.